औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चेहरा अली पर निगाह करना किस दर्जे की इबादत है? लफ्ज़ शराब के क्या मायने हैं? दरियाए फ़ुरात की मछलियों ने मौला अली से क्या गुफ्तगू की? हज़रत का चट्टान हटाकर पानी बरामद करना और राहब का इस्लाम कबूल करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के चेहरे पर निगाह करने को इबादत समझकर बाखलूसे कल्ब अली की ज़ियारत करो तो वो ऐसे है कि तुझे कसीर दौलत हासिल हुई। अगर तमाम दुनिया खालिस सोना बन जाए और उसे अल्लाह की राह में खर्च किया जाए और उससे नामाए आमाल में सवाब लिखा जाए तो इतना सवाब नहीं होगा जो चेहरा अली पर निगाह करने का सवाब है। अब हम लुगत में लफ्ज़ शराब के मायने देखते हैं। अशरब के मायने पानी या किसी माया चीज़ को नोश करने के हैं, यानी मालूम हुआ जहाँ भी लफ्ज़ शराब आएगा वहाँ किसी माया चीज़ को पीना लाजमी होगा। शराब की जमा अशरबा है और शरबत, शरबन व शुरबन के मायने पीने के हैं। सूरह बकरा की आयत 249 में कुरान पाक में इरशाद होता है, फ़मन शरिबा मिन्हु फ़लैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़ातन बियदिही। जो इसमें से पानी पी लेगा वो मुझसे ना होगा और जो ना चखेगा वो मुझसे होगा, मगर ये कि एक चुल्लू पानी ले ले। साहिबान मुफरदात का कहना है कि अलमशरब मस्दर होता है, यानी पानी पीना, जिसमें ज़र्फ़ मकान या ज़मान का पता मिले। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 60 में इरशाद होता है, कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। इस आयत में ज़र्फ़ मकान और ज़मान का जिक्र आया है। अरबी लुगत में शारब के मायने मूंछ के बालों और हलक की अंदरूनी रग को कहते हैं। इसकी जमा शवारिब आती है। अरबी मुहावरा में जब किसी की मोहब्बत या बुग़्ज़ दिल के अंदर सिरायत कर जाए तो उसके लिए लफ्ज़ शराब को बतौर इस्तारा बयान करते हैं। मालूम हुआ कि मोहब्बत एक जज्बा या कैफियत है जो अगर सिरायत या तारी हो जाए तो उस पर भी शराब का लफ्ज़ बोला जाता है। दरियाए फ़ुरात का 12 हिस्सों में तकसीम होना और मछलियों का आप पर सलाम करना। बरसी लिखते हैं कि उबैदा सक्सकी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आपने फरमाया, जब अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे तो एक जगह आकर रुक गए और आपने एक सबज शाख उठाई और फ़ुरात पर मारी। दरियाए फ़ुरात 12 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर आपने कुछ कलाम की जो कि लोगों की समझ से बालातर थी। उसके बाद फ़ुरात की मछलियाँ पानी पर आ गईं और उन्होंने सर बुलंद करके तकबीर व तहलील की आवाज़ें बुलंद की। फिर मछलियों ने आपसे कहा, खुदा की ज़मीन पर खुदा की हुज्जत आप पर सलाम हो, बंदों के अमाल को देखने वाली खुदा की आँख आप पर सलाम हो। आपको आपकी कौम ने इसी तरह छोड़ दिया जैसा कि बनी इसराइल ने हज़रत हारून को छोड़ दिया था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने साथियों से फरमाया, तुमने मछलियों की बातें सुन ली हैं ना? सब ने कहा, जी हाँ, हमने उनकी बातें सुनी हैं। आपने फरमाया, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है और मेरी सदाकत की दलील है।
حضرت کا چٹان ہٹا کر پانی برآمد کرنا اور راہب کا اسلام قبول کرنا۔ شیخ مفید ارشاد میں رقم تراز ہیں، عامہ اور خاصہ کے اہل سیر نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ شعراء نے اس واقعے کو اپنی نظموں میں قلم بند کیا ہے، اور فصحاء اور بلاغاء اور علماء نے اسے عوام الناس کے سامنے پورے تواتر سے نقل کیا ہے، اور اسی شہرت کی وجہ سے ہمیں اس واقعے کے اسناد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر صفین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور انہوں نے دائیں بائیں پانی کو تلاش کیا، لیکن انہیں کہیں بھی پانی نہ مل سکا۔ فوج نے امیر المومنین سے پانی ختم ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور آپ نے راستے کو چھوڑ کر صحرا کا رخ کیا۔ ابھی آپ نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ صحرا میں ایک راہب کا گرجا دکھائی دیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں آئے اور راہب سے فرمایا، کیا یہاں کہیں پانی ہے؟ راہب نے کہا، پانی یہاں سے 2 فرسخ دور ہے، اور میرے عقیدت مند ہر ماہ وہاں سے کچھ پانی لا کر میرے پاس رکھ دیتے ہیں، اور میں بڑی احتیاط سے اسے استعمال کرتا رہتا ہوں۔ اگر میرے عقیدت مند پانی نہ لائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے راہب کی بات سن لی ہے، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فوجیوں نے کہا، مولا اب ہم 2 فرسخ کا سفر طے کر کے پانی تک پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہیں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہاں بالکل قریب ہی موجود ہے۔ پھر آپ اپنے سپاہیوں کو راہب کے گرجا گھر کے قریب ایک مقام پر لے گئے اور فرمایا، تم لوگ اس مٹی کو ہٹاؤ، یہاں سے پانی برآمد ہوگا۔ آپ کے سپاہیوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سفید رنگ کی چٹان نمودار ہوئی۔ آپ کے سپاہیوں نے اسے ہتھوڑوں سے توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا اب چٹان ظاہر ہوئی جسے ہم توڑنے اور ہٹانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں خود اسے ہٹاؤں گا۔ پھر آپ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹان کو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہلنے لگی، پھر آپ نے اسے پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ جب چٹان وہاں سے ہٹی تو پانی نمودار ہوا۔ حضرت کے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا، اور وہ پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور حضرت کی سپاہ نے پورے سفر کے دوران اس سے بہتر پانی نہیں پیا تھا۔ آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ خوب پانی پی لو اور مشکیں بھر لو۔ جب آپ کی سپاہ نے اپنی مشکیں بھر لیں تو آپ نے اس چٹان کو اٹھا کر دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس پر مٹی ڈال کر اس کا نشان مٹا دیا جائے۔ راہب اپنے گرجا گھر سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ جب پانی کا نشان مٹ گیا تو راہب نے اپنے گرجا سے آواز دے کر کہا، لوگوں مجھے اتارو۔ لوگوں نے اسے اتارا۔ وہ امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا، کیا آپ نبی مرسل ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، میں نبی مرسل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو کیا آپ کوئی مقرب فرشتہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، میں ملک مقرب بھی نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں رسول خدا کا وصی ہوں۔ راہب نے کہا، آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ دراز کیا اور اس سے فرمایا کہ تم کلمہ شہادتین پڑھو۔ راہب نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اس کے سامنے اسلام کی 2 شرائط بیان کی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ دیر اس چٹان کے اکھاڑنے والے کے انتظار کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں کئی افراد رہائش پذیر رہے اور وہ آپ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر انہیں یہ شرف نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ نے یہ شرف میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ ہماری کتابوں میں مذکور ہے اور ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں سے بیان کیا تھا کہ اس صحرا میں ایک چٹان ہے جس کے مقام کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور عنقریب اللہ کا ایک ولی آئے گا جو حق کا داعی ہوگا، اور وہ اس چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پانی برآمد کرے گا۔ اس لیے جب آج آپ نے اس چٹان کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے پانی برآمد کیا تو مجھے اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا اور میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، لہٰذا آج میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے حق پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب امیر المومنین نے راہب کی یہ گفتگو سنی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر فرمایا، اس ذات کی حمد ہے جس نے مجھے یاد رکھا، اور اس ذات کی حمد ہے جس نے اپنی کتابوں میں میرا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ لوگوں آؤ اور اپنے اس مسلمان بھائی کی گفتگو کو سنو۔
لوگوں نے اس نو مسلم راہب کی باتیں سنی اور انہوں نے اللہ کی حمد بجا لائی اور امیر المومنین کی معرفت حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر راہب آپ کی فوج میں شامل ہو گیا اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔